بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اکٹھے بیٹھے تھے تو ذکر اذکار کر رہے تھے، تو اللہ کی باتیں کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو ان سے پوچھا بھئی کس چکر میں آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان، ہم دین کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ سارا اللہ کا ذکر ہی ہے، جو باتیں سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، خود عمل کرنا، دوسروں کو بتانا۔ جیسے اب رائیونڈ کا ماشاءاللہ کل سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تو بہت دور دور سے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ لاہور کا خاص کر ہے، تو لیکن اس میں شامل ہونے کے لیے باہر ملکوں سے بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ تو ہم تو یہاں لاہور میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ ٹائم وقت اپنا نکال کے تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ اسی لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ قسم جو دینی ہوتی ہے نا، وہ صرف اللہ کی دینی ہوتی ہے، اور کسی کی قسم ٹھیک نہیں ہوتی، منع کیا گیا۔ صرف اللہ کی قسم ہی ہے جو دنیا میں جس کا کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں، ہم اسی نیت سے بیٹھے ہیں اور ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ بھی قسم دے کر پوچھا، پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی شک ہوا تھا آپ پہ کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوا ہے، اور آپ کا ذکر جو ہے نا اعلیٰ لوگوں میں کر رہا ہے، کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ کچھ تو خون کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو یہ دیکھو یہ بندے صرف اور صرف میرے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ رائیونڈ کا بھی جو اجتماع ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور کوئی ذاتی کسی کا مقصد نہیں ہے، نہ کوئی کسی کو پیسے دے کے کوئی لایا جا رہا ہے۔ جان اور مال اپنا ہی خرچ کرنا ہے، جس نے یہاں سے بھی جانا اس نے بھی اپنا ہی خرچ کے جانا ہے، وہاں پہ بھی جو خرچہ کرنا ہے وہ بھی اپنا ہی کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اجتماع پہ بہت خوش ہوتا ہے، جب دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرے شکر گزار بندے بنو، تو پھر فرماتا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری شان اسی طرح بلند ہے جیسے ہے، رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور صرف سب نے لوٹ کے جو جانا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، کیونکہ اسی نے اس کو بنایا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
یہ ہے خاص پوائنٹ۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ہی بس ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں ہونا، تو بس جیسے مرضی زندگی گزارتے رہیں، تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اس نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرے گا، یہ لازمی ہے شکر گزاری، لازمی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا کوشش کریں، جتنی ہمارے میں ہمت ہے، اور اس سے ہمت اور مانگیں، لیکن شکر گزاری ہر صورت کرنی ہے، اس میں آپشن نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب کہ نا، مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کو حاملہ ہوتی ہے، 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال زندہ رہتا ہے، تو اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ تو اب اس کو حکم صبر کا ہے کہ جو حال اس پہ آئے اس کو اسی طرح ماننا ہے، کیونکہ وہ اس حال کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، سوائے اس کے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو اصول ہے نا، وہ یہی ہے کہ جو مر گیا وہ قیامت کے روز ہی اٹھے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں نا، وہ اٹل ہیں، لیکن جب وہ اس میں کوئی مطلب زیادتی یا کمی یا زیادتی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ آگ کو حکم دیا نہیں جلانا ابراہیم علیہ السلام کو، تو نہیں آگ نے جلایا، ورنہ آگ کو تو حکم جلانے کا ہی ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حالانکہ پانی میں تو جب انسان جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، لیکن پھر دوہرا اس کو دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی رکھا اور پانی میں بھی رکھا۔ اللہ اکبر! یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، مرضی اللہ کی ہی ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن ماننا ہر صورت ہے، ہر صورت۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے، تو جو میرا عذاب ہے نا وہ بھی بہت شدید ہے۔ کیوں کہ میں نے دنیا بنائی ہے، میں ہی اس کا پالنے والا ہوں، میں ہی اس کا سارا کچھ چلانے والا ہوں، تو پھر میری ناشکری کیسی؟ کرنے والا سارا کچھ میں ہوں، مانو کسی اور کو۔ تو جو بندہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، ظاہرہ اس نے تو پہلے شرک کی باتیں کی ہوں گی، بہت کچھ کیا ہوگا، بندے مارے ہوں گے، برے کام کیے ہوں گے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، میں جانتا ہوں جو بندہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اگر تو زیادہ اعمال اس کے اچھے ہو گئے، کیے عمل اس نے، پھر تو جلدی امید ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے عمل کم ہوں گے تو پھر وہ اپنی سزا کاٹ کے لیکن جنت میں ضرور آئے گا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بعد کا مسئلہ ہے وہ کہ عمل کتنا اس نے کیا، اس پہ کیا کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، جیسے اس پہ عمل کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا، شکر گزاری کرنی ہر صورت ہے، ہر صورت۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جیسے حج پہ جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، تو یہ سارے اجتماع جو ہے نا، یہ نیک لوگوں کے اجتماع ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی تو ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔
تو ایسے ہی حج کا مسئلہ ہے کہ حج میں بھی اگر ایک بندہ اللہ کا ایسا نیک آ گیا، بہت سارے ہوں گے لیکن ایک کا ہی کہا گیا ہے، ایسے ہی یہ رائیونڈ کا اجتماع ہے، یہ بہت لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے، باہر سے بھی بے شمار لوگ آئے ہیں، تو اس میں بھی شرکت ہمیں کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ تو ہم عام طور پہ نا زیادہ تر وہ جاتے ہیں کہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے، چلو مطلب کہ تو ہر بندے کی اپنی اپنی توفیق ہے نا کہ کتنی اس نے توفیق مانگی، نیت کیا کی، تو ہر بندے کو وہی ملنا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا قرآن پاک نے ہر بات کا جواب دیا ہوگا۔ کوئی ایسی بات لے لیں، اس کو سوچ لیں ذہن میں کہ قرآن پاک نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو وہ حدیث میں بھی وہ بات مل جائے گی، قرآن پاک میں بھی اس کا جواب مل جائے گا، کہ کئی دفعہ مل جائے گا۔ بات صرف ہے تلاش کرنے کی۔ جب ہم نیت کر لیں گے نا کہ کوئی کسی چیز کا جواب ڈھونڈنا ہے، تو وہ ظاہرہ ہم اس کو پھر پڑھیں گے تو پھر نکلے گا نا جواب، یا پھر کسی جاننے والے سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کسی جاننے والے کو نہیں ٹھیک سمجھتے کہ جی فرقہ بازی ہے، سارا یہ چکر ہے، تو پھر آپ خود پڑھیں، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور مل جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ بھی آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں۔ پھر کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں ساری باتوں کا جواب موجود ہے، عذر نہیں ہے، عذر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے نیت کرنی ہے، اور جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق جو دی ہے نا اس کو اس کا تو فائدہ اٹھاؤ اور توفیق مانگو۔ وہ بخشنے والا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ آج کل تو خیر بالکل ہی بہت ہی زیادہ ہو گیا ماؤں کا چکر، پہلے تو ویسے تو تھوڑا سا ہوتا تھا دبدبا باپ کا بھی، اب زیادہ ماؤں کا ہے۔ اب تو مائیں کسی کو ذرا سا بھی یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ ان کی طرف کوئی گھور کے بھی دیکھے، تو یہ خیر یہ تو اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو اولاد کا میں کہہ رہا ہوں کہ اولاد سے کتنی پیار و محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، اس کا مطلب کہ بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندو میرے بندو میرے۔ اب دیکھیں سارے بندے اللہ کے ہی ہیں، جو ایمان لے آئے ٹھیک ہے وہ تو صحیح راستے پہ چل پڑے، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے ان کو صحیح راستے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے لگائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا لوگوں جو آپ یہاں موجود ہیں نا، آپ کو تو میں نے اللہ کا کلام پہنچا دیا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا، تو اس کے پر عمل کر کے پورا دکھا دیا، ہر چیز نافذ کر دی۔ تو اللہ کا دین جو ہے نا یہ نافذ ہونے کے لیے ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے کہ باتیں کرتے رہیں کہ یہ اتنے مسلمان ہو گئے اتنے ہو گئے۔ جب تک اللہ کا نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد نہیں ہوگی تو یہ مشن مکمل نہیں ہوگا۔ مشن کیا ہے؟ مشن صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے پوری دنیا پہ، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ ہر بندے کی فکر ہونی چاہیے، ہر بندہ اپنی حد تک کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کامیابی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں کرنی ہے نا، سارا نظام تو اسی کا ہے۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ میں اپنی اصلاح کروں
اور جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں تک بھی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میری ایک دوستوں سے درخواست ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے کہیں، جلدی نہ کریں، جلدی میں وہ کوئی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ اور پورا کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں ٹھیک ہے، جیسے بھی یہ آپ کہنا چاہیں وہ کہہ دیں، لیکن آرام سے کہیں۔ لیکن محمد کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کہتے تو اس کے لیے وعید آئی ہے بہت زیادہ، کہ اس کے لیے تو اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بد دعا کا کہا تو آپ نے آمین کہا اس پہ، اس بد دعا کے اوپر، کہ اس بندے کا برا ہو، اس کا نقصان ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو وہ ان پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ماں باپ کا کہا کہ جن کے ماں باپ اس کی زندگی میں ہو تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ ایسے ہی کہا کہ جو رمضان کا مہینہ آئے تو وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، مطلب کہ اس کی پوری برکات سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام انسانوں کے لیے دیا، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور نیک مجلسوں میں جایا کریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔